معزز خواتین و حضرات، پچھلے سال خالد حسن صاحب کی دوسری برسی کا انعقاد ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں مرتضیٰ سولنگی صاحب کے اہتمام سے ہوا تھا۔ میں نے وہاں پڑھنے کے لیے ایک خاکہ لکھا تھا خالد حسن کا۔ قدرے طویل مضمون ہے، بہت سے احباب جو یہاں موجود ہیں انہوں نے وہ مضمون نہیں سنا۔ اگر اجازت دیں، کیونکہ ثریا آپا کی خواہش ہے کہ وہ مضمون پڑھا جائے۔ خالد حسن ایک وکھری ٹائپ کا آدمی۔ میرے ذہن کے البم میں بچپن کی جن تصویروں کے رنگ شاید کبھی مدھم نہ ہوں، ان میں پیرس روڈ سیالکوٹ کا وہ کشادہ اور روشن مکان بھی ہے جہاں میرے ابا کی بڑی پھوپھی زاد بہن کا کنبہ تقسیم کے بعد جموں سے ہجرت کر کے آباد ہوا تھا۔ پرشکو ڈیوڑی سے داخل ہوں تو سیاہ اور سفید ٹائلوں کا فرش، کنبے کے سربراہ اور خالد حسن کے والد ڈاکٹر نور حسین کے مطب میں بیٹھے ہوئے مریض اور خود ڈاکٹر صاحب کا متین مگر شاداب چہرہ آپ کا استقبال کرتا۔ ڈاکٹر نور حسین، جنہوں نے 1924 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے اپنے وقت کے معروف معالج ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے ساتھ MBBS کی ڈگری حاصل کی اور بعد ازاں ایڈنبرا یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے، جموں و کشمیر میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کے عہدے پر فائز تھے۔ ڈائریکٹر کے منصب پر ترقی بھی پائی، لیکن چارج سنبھالنے سے پہلے ہی خلاف منشا ان ہزاروں کشمیری خاندانوں میں شامل ہو گئے جو صعوبتوں کے سمندر کو عبور کر کے یہاں پہنچے تو صحیح، مگر آزاد کشمیر اور پاکستان دونوں کے شہری ہونے کے باوجود کل کے یوم یکجہتی کشمیر تک ذہنی طور پہ بے وطن۔ سیالکوٹ کے مکان سے جموں میں ان کے ریزیڈنسی روڈ والے گھر کا فاصلہ بس کوئی 24-25 میل ہوگا، اور پس منظر کے برف پوش پہاڑ تو دن کی روشنی میں آج بھی صاف دکھائی دے جاتے ہیں۔ ایک دیوار کی دوری ہے قفس، توڑ سکتے تو چمن میں ہوتے۔ سن 50 کی دہائی کے جن دنوں کا ذکر میں کر رہا ہوں، اس وقت خالد حسن کے 2 بڑے بھائی تعلیم مکمل کر کے فوج میں کمیشن لے چکے تھے۔ دونوں بہنوں کی شادیاں بھی انہی دنوں ہوئیں، بلکہ KH خورشید کے ساتھ ثریا آپا کے بیاہ کی تقریب آج بھی بھلائے نہیں بھولتی، کیونکہ اس شام اپنی 4 سالہ زندگی میں پہلی بار فوجی بینڈ کو گھر کے عقبی باغ میں دھنے بکھیرتے ہوئے سنا، جو سننے سے زیادہ دیکھنے کی چیز تھی۔ لیکن ایک بھرے پورے گھر میں جہاں زندگی خوش دلی، سلیقہ مندی اور ایک طرح کی علمی ہمہ ہمی سے عبارت تھی، ایسے زندہ دل کرداروں کے ہجوم میں خالد حسن اس لیے دکھائی نہیں دے رہے کہ اس زمانے میں ان کی سرگرمیوں کے مراکز گھر کے اندر نہیں، بلکہ امیلیا ہوٹل، پاک کیفے اور مرے کالج میں تھے۔ یوں مباحثوں میں انعامات جیتنے، بے تحاشا انگریزی ناول پڑھنے، استادوں سے پکا گانا سیکھنے اور ایک ہی فلم کو 20 بار دیکھنے والا اس دور کا خالد حسن میرے لیے HG ویلز کا غیبی آدمی ہی رہا، جس کے بارے میں معلومات کا بڑا وسیلہ خالد کے ماموں تھے جو میرے تایا لگے۔ مثال کے طور پر یہ واقعہ کہ 7 سالہ خالد حسن کو، جو جموں شہر میں 4تھی جماعت کے طالب علم ہیں، ان کے ماموں تختی لکھوا رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ خالد صاحب بمشکل ایک لفظ لکھ پاتے ہیں اور ابھی آیا کہہ کر بھاگ جاتے ہیں۔ آدھے منٹ کے بعد واپس آتے ہیں، پھر ایک لفظ لکھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ چند منٹ میں یہ عمل 5-6 دفعہ دہرایا جاتا ہے۔ ماموں حیران ہو کر پوچھتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ ارشاد ہوتا ہے، ماما جی دوات دوسرے کمرے میں ہے، ڈوبا لگانے کے لیے جاتا ہوں۔ اس واقعے میں جو نزاکت پوشیدہ ہے، اس پہ دل چاہتا ہے کہ خالد صاحب ہی کی طرح ایک طرف سے ناک سکیڑ کر اور آدھی آنکھ میچ کر کہوں، مولا شیشے دا کام ہے۔ دراصل کم محنت سے بہتر نتائج پیدا کرنے کے لیے جو ہلکی سی چالاکی درکار ہوتی ہے، وہ پختہ عمر کے خالد حسن میں بھی مفقود رہی۔ اسی لیے لندن، وینا اور واشنگٹن میں ہوتے ہوئے قلم تو اس کے ہاتھ میں تھا، مگر روشنائی کا ڈوبا ہر بار اسے پاکستان آ کر ہی بھرنا پڑا۔ آپ اسے ایک کلچرل سکیٹسوفرینیا سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔
ایک ایسی صورتحال جس میں شعور کی رو کسی ایک سمت میں سفر کر رہی ہو اور جبلت کے تقاضے آپ کو دوسری طرف دھکا دے رہے ہوں۔ خالد حسن نے اس تضاد پر قابو پانے کے لیے اپنی تخلیقی قوت کے بل بوتے پر ایک نئے امکان کو دریافت کیا، اور وہ تھا ترجمہ نگاری کا جھولنا، جس کی بدولت زمانی وجود کے لیے مکان کی قید قابل برداشت ہو گئی تھی۔ مرے کالج میں ان کے ہم مکتب شکیب جلالی نے کہا تھا، کہاں کی سیر نہ کی توسن تخیل پر، ہمیں تو یہ بھی سلیماں کے تخت ایسا تھا۔ ہوا کے دوش پر تخلیقی جھولنے کے یہ کھٹے میٹھے ہلکورے 2-4 دن کی مشق سے آپ کے ذوق کا حصہ نہیں بنتے۔ خالد حسن کو بھی، جو ایم اے انگریزی کرنے کے بعد تدریس سے وابستہ ہو چکے تھے، تحریر کی پینگ چڑھانے کے لیے زور کا دھکا اس وقت لگا جب خدا معلوم کس جذبے کے تحت انہوں نے انکم ٹیکس سروس کے امتحان میں شرکت کی اور سرکار پاکستان سے وابستہ ہو گئے۔ لیکن یہ ملازمت ایک ایکٹ کا کھیل تھی جس کے ختم ہوتے ہی پردہ جو اٹھا تو آئی ایچ برنی کے آؤٹ لک اور پاکستان فیچر سنڈیکیٹ سے مختصر وابستگی کے بعد وہ پاکستان ٹائمز لاہور سے منسلک ہو چکے تھے۔ یہی زمانہ ہے جب میری 10ویں جماعت کے طالب علم کے طور پر خالد حسن کی تحریروں سے آشنائی ہوئی۔ ان کے ہفتہ وار کالم ہر اتوار کی صبح ایڈیٹوریل والے صفحے کے لوئر ہاف میں مشاہدے کی سچائی اور مکالماتی لہجے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا بھولپن لیے ہوتے جسے فیض احمد فیض کی زبان میں ابتدائی عشق کا تحیر کہنا چاہیے۔ یہ ابتدائی تحریریں غلام علی اینڈ سنز اور پاکستان ٹائمز پریس نے سن 70 کے لگ بھگ 2 الگ الگ مجموعوں کی صورت میں شائع کی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں، لکھائی چھپائی واجبی سی تھی اور جلد بندی برائے نام۔ لیکن میں ضمانت دیتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کے انگریزی زبان کے صحافی کوئی بولتی ہوئی تحریر پڑھنا چاہیں تو بخدا اس سے بہتر نصاب نہیں ملے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے اولین پریس سیکرٹری کے طور پر خالد حسن کا تقرر، پھر پیرس میں بطور پریس اتاشی تعیناتی، جس کے بعد وہ لیٹرل انٹری کے ذریعے پہلے اوٹاوا اور پھر لندن میں کونسلر متعین ہوئے، یہ 7 سال کا عرصہ اس لحاظ سے بے ذائقہ ہے کہ دوران ملازمت ان کے قلم سے کوئی قابل ذکر تحریر نہیں نکلی۔ لیکن جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء نافذ ہونے کے کچھ عرصے بعد جب مستعفی ہو کر انہوں نے بی سی سی آئی کی تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن کے تحت الطاف گوہر کے ساتھ ساؤتھ میگزین میں کام شروع کیا تو قلم میں ایک بار پھر روانی آ گئی۔ اس وقت اسلام آباد سے روزنامہ مسلم کا اجرا ہو چکا تھا، اس لیے لندن میں رہتے ہوئے ہفتہ وار کالم کا سلسلہ بھی بحال ہو گیا اور چند ہی مہینوں کے اندر سکور کارڈ کے نام سے شخصی خاکوں کی کتاب بھی شائع ہو گئی۔ بعد کے برسوں میں خالد حسن نے تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن چھوڑنے کا جو قصہ بیان کیا وہ ایک بائی لنگول تقریر کی شکل میں اب بھی میری ٹیپ پر موجود ہے۔ یہ 1980 کی بات ہوگی اور فیض صاحب بھی، جو بیروت میں لوٹس کے ایڈیٹر تھے، ان دنوں لندن آئے ہوئے تھے۔ خالد صاحب نے فیض سے کہا کہ الطاف گوہر نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے، مگر فیض صاحب نے، جو ہمیشہ کی طرح اس گھڑی بھی حسن آفاق اور جمال لب و رخسار کے نام کوئی پیغام سوچ رہے ہوں گے، نوکری چھوٹنے کی خبر سن کر سگریٹ کا لمبا کش لیتے ہوئے بس ہلکی سی ہوں کر دی، اور خبر جب کچھ ذیلی سرخیوں کے ساتھ پھر دہرائی گئی تو فیض نے ایک گوتمی مسکراہٹ کے ساتھ صرف اتنا کہا، بھائی دل میلا نہ کرو، سب ہو جائے گا، ہم دے دیں گے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ہو گیا۔ خالد کو ویانا میں اوپیک نیوز ایجنسی میں کام بھی ملا اور آسودگی کی وہ فضا بھی میسر آ گئی کہ ترجمے کا جھولا جھولنے کا مزہ آنے لگا۔ تخلیقی آدمی کے لیے اس کی تخلیقی کاوش اپنے لخت لخت وجود کو جوڑ کر تکمیل ذات کا راستہ نکالنے کا بہانہ ہوا کرتی ہے۔ اقبال کو سواد رومت الکبریٰ میں دلی یاد آتی تھی۔ خالد نے لندن، ویانا اور بعد ازاں واشنگٹن میں ہوتے ہوئے اپنی تباہ کا گھوڑا بمبئی، لاہور اور سیالکوٹ کی گلیوں کی طرف موڑ دیا۔ مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ 1988 میں خالد حسن کے ترجمہ کردہ منٹو کی کہانیوں کے پہلے مجموعے سلطنت کا خاتمہ اور دیگر افسانے کی اشاعت ایک بڑا ادبی واقعہ ہے، اور اس کے بعد تو گویا دبستان کھل گیا۔ تو تھوڑا سا رہ گیا۔ دسمبر 1984 میں بی بی سی کے اردو نشریے سے وابستہ ہو کر میں لندن پہنچا
تو خالد حسن ویانا میں اوپیک نیوز ایجنسی میں کام کر رہے تھے۔ اس جغرافیائی قربت نے ہمارے تعلق کو ایک نئی رفت سے آشنا کر دیا۔ مزہ اس وقت آتا جب بی بی سی میں ہمارے سینئر ساتھی سید اطہر علی ہر مہینے 2 مہینے بعد یہ اعلان کر دیتے کہ لو بھائی کل اصلی کیچ آنے والے ہیں۔ ایک ڈھیلا ڈھالا سا پروگرام ترتیب دے دیا جاتا تاکہ خالد صاحب کی طبیعت میں اچانک اٹھنے والی کسی بھی لہر کو عمومی مصروفیات کے منجدھار میں آسانی سے سمویا جا سکے۔ اطہر صاحب کہا کرتے تھے کہ خالد سیمابی آدمی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا کر بیٹھے۔ خود میں نے ان سیمابی کیفیتوں کا بارہا مشاہدہ کیا ہے۔ ویسٹ اینڈ میں بش ہاؤس سے لے کر مشرقی لندن کے لاہور کباب ہاؤس تک کون سی جگہ ایسی ہے جس کے بارے میں یہ نہ کہہ سکیں کہ رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ لاہور کباب ہاؤس میں کھانے کے دوران ہڈیاں فرش پر پھینک دینے کی لذت، ریستوراں کی انتظامیہ سے یہ مطالبہ کہ یار اس جگہ کو ماڈرن مت بنانا، اور کھانے کے بعد یہ حکم کہ اب آپ میرا گانا سنیں گے۔ اس وقت پورا مصرع یاد نہیں مگر آخری 2 لفظ تھے دال دا، جیسے دانا دال دا، اور دوسرا مصرع تھا میرا پیر یتیماں نو پال دا۔ اور خدا کی قسم کیا تان لگائی ہے، گلے سے نہیں سینے سے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ کلاسیکی گائکی کے مبادیات سے اچھی خاصی واقفیت ہے اور ریاض بھی کر رکھا ہے۔ یہی حال شاعری کا تھا۔ اکثر یہ ہوتا کہ کوئی مصرع دماغ کو چڑھ گیا، تحت میں پڑھتے مگر ٹھمری بناتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن سوئی میرا جی پہ اٹک گئی۔ اس روز بی بی سی کلب میں اطہر صاحب کے علاوہ ڈان والے ایم اے منصوری بھی شریک محفل تھے۔ کہا ہر کارا لایا جوہی کے پھول اور سندیسا بھول گیا۔ سب نے داد دی مگر خالد صاحب تھے کہ لہجہ بدل بدل کر وہی ناک سکھیڑتے ہوئے آدھی آنکھ میچ کر قدرے معشوقانہ مسکراہٹ کے ساتھ بار بار ہر کارا لایا جوہی کے پھول اور سندیسا بھول گیا۔ یہ عمل وقفے وقفے سے جاری رہا۔ کئی دفعہ دوہرا چکنے کے بعد اچانک کہا یار اطہر یہ جوہی کیا ہوتی ہے؟ یہ پھول ہوتے ہیں، بہت اچھی خوشبو دیتے ہیں۔ یار یہ لاہور میں تو نہیں ہوتے۔ اب اطہر علی سے نہ رہا گیا، کہنے لگے یار خواجہ لاہور میں تو اور بہت کچھ نہیں ہوتا۔ کم لوگوں کو علم ہوگا کہ اطہر علی نے، جن کا آبائی تعلق دلی سے تھا، خود میٹرک کی تعلیم لاہور کے سینٹرل ماڈل اسکول سے حاصل کی تھی، جہاں ان کے والد تدریس سے وابستہ تھے۔ عمر بھر خالد حسن کے دوست ان کی کمزوری بھی رہے اور ان کی طاقت بھی۔ آپ اسے کوئی دبا ہوا خوف کہہ لیں یا کسی اور کمپلیکس کا لیبل لگا دیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ خالد صاحب کی فقرے بازی سے کسی کی اگر دل شکنی ہو جاتی تو عجیب اذیت میں مبتلا ہو جاتے، اور جب تک معاملہ صاف نہ ہو جاتا اذیت میں مبتلا رہتے۔ ایک مرتبہ فیض صاحب کی جماعتی وابستگی کے بارے میں ہم کے ٹھہرے اجنبی والے ایوب مرزا کی رائے کو مسترد کرتے ہوئے خالد حسن نے لکھ دیا تھا کہ ایوب مرزا فیض سے محبت کرتے ہیں اور بچوں کے ڈاکٹر ہیں۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میری توجہ اپنے مقدس پیشے پہ رہتی اور میں کبھی اپنے دماغ میں ایسے خیالات ٹھونسنے کی کوشش نہ کرتا جن کے سمجھنے کی مجھ میں صلاحیت نہیں۔ کئی سال بعد جب خالد صاحب کو ڈاکٹر مرزا کے سامنے دل کا بوجھ اتارنے کا موقع ملا تو انہوں نے ہاتھ فرش پر لگا کر انگشت شہادت ماتھے پہ رگڑی۔ اس پہ ڈاکٹر صاحب اپنی گنگنی آواز میں یہ کہتے ہوئے بغلگیر ہو گئے، شرارتاں کرنا ہے باز آ جاں۔ ایک خواہش یہ بھی تھی کہ ان کے جتنے بھی دوست ہیں آپس میں بھی ان کا قریبی دوستانہ تعلق ہو۔ اس خواہش کے تحت ایک روز برمنگم میں ضیاء محی الدین کے گھر پہ انہوں نے میری موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا فرمائشی پروگرام شروع کر دیا، بالکل اسی طرح جیسے چھوٹے بچوں سے کہا جاتا ہے چلو انکل کو پوئم سناؤ۔ شروع میں تو معاملہ ٹھیک چلتا رہا، پنڈی کی بولی میں ہلکے پھلکے واقعات، شاعروں و ادیبوں کی نوک جھونک کے قصے، ہمارے واہ والے بینڈ ماسٹر صاحب کے اقوال زرنی جیسے کھانیاں مولیاں تے ٹرکارے پلاوانے ضیاء صاحب سمیت سبھی محظوظ ہو رہے تھے۔ بس یہی وہ مرحلہ ہے جب اس وقت کے 57 سالہ خالد حسن کے اندر سے وہی قلم دعات والا 4تھی جماعت کا لڑکا باہر نکلا اور اس نے کہا شاہد صاحب فیض کی کوئی چیز سنائیے۔ اب مجھ سمیت جو لوگ ضیاء محی الدین کے فنکارانہ مرتبے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ضیاء صاحب کے ہوتے ہوئے نظم یا نثر کا کوئی اقتباس سنانا کتنی بڑی جسارت ہے۔
مگر ایک نظم، اس کے بعد دوسری اور پھر تیسری کی فرمائش۔ اس پر ایک نسوانی آواز سنائی دی، انہیں بار بار کیوں تکلیف دے رہے ہیں جب اتنا اچھا سنانے والا موجود ہے؟ سچ تو یہی تھا، لیکن میرے منہ سے نکل گیا کہ بات سنانے کی نہیں سمجھنے کی بھی ہوتی ہے۔ لوگ سناٹے میں آ گئے۔ خیر، وزاداری ضیاء صاحب پہ بھی ختم ہے۔ اس مہذب آدمی نے میری گستاخی کا حساب یوں بے باک کیا کہ چند روز بعد سینٹرل ٹیلی ویژن کی ایک ڈرامہ سیریز میں ایک چھوٹا سا رول چن کر قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدند۔ کام ختم ہونے کے بعد ضیاء صاحب نے حکم دیا کہ آپ آج لندن واپس نہیں جائیں گے بلکہ رات میرے پاس ٹھہریں گے۔ یہ ایک طرح کی انتقامی کارروائی تھی، کیونکہ اس شام ضیاء صاحب نے ایک استاد کی طرح یکے بعد دیگرے غالب کی ایسی ایسی غزلوں کی تشریح مجھے سمجھائی جن کی بعض تراکیب بقول شخص درمیانی قابلیت کا فرشتہ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن مجھے پہلی اور آخری بار اگر ٹی وی ڈرامے میں کام ملا تو اس کے پیچھے خالد حسن کے جذبہ دلداری ہی کو دخل تھا۔ اس خوئے دل نوازی کے ہوتے ہوئے بھی ان میں حیران ہو جانے اور حیران کر دینے کا مادہ بھی بہت تھا۔ زیادہ حیرت اس دن ہوئی جب ہم دونوں لندن کے نواح میں جنگ لندن کے اولین ایڈیٹر انعام عزیز کی عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچے، جو فالج کے حملے کے بعد 3 ماہ اسپتال میں رہ کر واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مرض کے نتیجے میں گنتی اور حروف کی پہچان یکسر ختم ہو گئی تھی، مگر اب بتدریج بحال ہو رہی ہے۔ خالد صاحب چونکے، گنتی بھول گئی تھی؟ یار انعام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انعام صاحب نے ریموٹ کی مدد سے ٹی وی پر چینل 1 لگایا۔ دیکھو، یہ 1 لکھا ہوا ہے، اب دیکھو 2، 3 اور 4، اس کے بعد ہے 5 اور پھر 6۔ اب یہ 6 جو ہے تمہیں تو 6 لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے 7۔ خالد صاحب پھر چونکے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انعام عزیز نے کہا، یہی تو مسئلہ ہے، تمہیں لگتا ہے 6، مجھے لگتا ہے 7۔ خالد صاحب نے میری طرف دیکھا، چہرہ مکمل طور پہ حیرت زدہ تھا۔ اچھا انعام، یہ بتاؤ کہ تمہیں 6 7 کی طرح نظر آتا ہے یا نظر آتا ہے 6 اور سمجھ آتی ہے کہ 7؟ یوں تو یہ ذہانت میں مبنی سوال ہے، لیکن مریض بیچارہ اس کا کیا جواب دیتا؟ اس نے زور سے کہا، میں کہہ ضرور رہا ہوں کہ مجھے 7 لگتا ہے۔ اب کہ خالد صاحب نے کچھ خوف زدہ ہو کر پھر میری طرف دیکھا، جیسے ایڈیٹر اب بھی مراسلہ نگار کی رائے سے متفق نہ ہو۔ واپسی کے سفر میں بھی کہتے رہے، یار انعام عجیب بات کر رہا تھا۔ خاندانی رشتے، طویل آشنائی اور مزاج کی ایک گناہ مہنگی کی بدولت خالد حسن کی زندگی میں مجھے کئی بار یہ احساس ہوا کہ فکر و خیال کے راستے میں ان کی سوچ کی چاپ میں وقت سے ذرا پہلے ہی سن لیتا ہوں۔ قائد اعظم کی یادیں کے نام سے انہوں نے کے ایچ خورشید کی جس کتاب کی تدوین کی، اس میں معمولی سا حصہ میرا بھی تھا، جس پر خالد صاحب نے اپنے خط میں کہا کہ تمہارا ترجمہ بہت اچھا ہے، مبارکباد کا مستحق۔ میں ان 8 الفاظ کو کسی بھی بڑی سے بڑی سائٹیشن سے کم نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر کوئی یہ پوچھے کہ خالد حسن کس قسم کے آدمی تھے، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے دو، تو میں یہی کہوں گا کہ ہم دنیا دار لوگوں نے گرد و پیش کے کرداروں کو سمجھنے کے لیے جو زمرہ بندی کر رکھی ہے، وہ سرکاری افسروں کی سالانہ رپورٹ کے پرفارمے سے چنداں بہتر نہیں۔ خالد حسن جیسے کردار کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں اے سی آر کا کوئی نیا بالکل الگ پروفارما بنانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ ایک وکری ٹائپ کے آدمی